وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 129، اور یہاں پر رکوع بھی ختم ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اور کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام کے منہ سے جو بات نکلی اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا حصہ نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ دیکھیں پوری سیرہ آپ پڑھ لیں، بہت دفعہ ان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ امت کی طرف سے بہت شدید تکلیف اور ایذا پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کے منہ سے کبھی ایسی بات نہیں نکلی، کیونکہ نبی علیہ السلام پوری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہ ان کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، کہ یہ جو سارا واقعہ پیش آیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کوئی خاص بات سکھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ خاص بات کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے مرضی ہدایت دے اور جس کو مرضی عذاب دے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا ہے، یعنی ہدایت کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی کو بھی اس چیز کا اختیار نہیں دیا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ دیکھیں نا، طائف کا سفر آپ سب کو یاد ہوگا۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لہو لہان ہوئے، لٹرلی لوگوں نے ان کے اوپر پتھر برسائے، اور کہتے ہیں اتنا خون رس رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے کہ وہ جو چمڑے کا جوتا تھا وہ ساتھ چپک گیا تھا پاؤں کے، اسی حالت میں چلتے ہوئے نبی علیہ السلام وہاں تک پہنچے نا، باغ تک۔ تو فرشتے تو اس وقت تیار کھڑے تھے، حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں، پہاڑ اٹھا کے وہ طائف والوں پہ دے ماریں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی جنریشنز میں کوئی مسلمان ہو۔ تو یہ چیز ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ واقعہ جو ہوا ہے نا، تو کوئی خاص بات ہے جو سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک وہ خالد بن ولید کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منہ سے نکالی نا، تو وہ ایک تو وہ خالد بن ولید تھا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذا پہنچی، مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچا احد میں، اور بعد میں ایک وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے جو پھر اللہ کی تلوار بنے ہیں۔ اور جب فوت ہوئے ہیں خالد بن ولید، کہتے ہیں کہ ایک صحابی پاس تھے تو وہ اپنا کرتا ہٹا کر دکھاتے ہیں، بازو دکھاتے ہیں، کمر دکھاتے ہیں، ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر تلوار کے زخموں کے نشان نہ ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے۔ اور جب وہ فوت ہوئے نا، تو لوگوں نے کہا کہ خالد کو طبعی موت آئی ہے بستر مرگ پر، کیونکہ اللہ کی جو تلوار ہے وہ میدان جنگ میں تو ٹوٹ ہی نہیں سکتی تھی۔ یعنی خالد بن ولید نے ایسے جہاد کیے، جس جہاد پہ جاتے تھے رضی اللہ عنہ جیت کر آتے تھے، اور لوگوں نے نا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کوئی سپر نیچرل انسان سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ پتہ ہے آپ کو کہ لوگ ان کے ساتھ منسوب کرنے لگ گئے تھے یہ بات کہ یہ جس جہاد میں جائیں گے تو اس میں فتح ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کمانڈر لگا دیا تھا، کیونکہ حضرت عمر کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ لوگ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کوئی سپر نیچرل چیز سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اصل فتح تو اللہ کی ہوتی ہے، اللہ فتح دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جائیں گے اسی میں فتح ہوگی، اسی لیے پھر انہوں نے ان کو کمانڈر سے ہٹا دیا تھا۔ تو خیر بات یہ ہے جو اس آیت میں بھی بتا دی گئی ہے، کیا ہے یہ آیت؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو وہ چاہے گا عذاب دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بخشنے والا بہت مہربان رب ہے۔ یعنی ان آیات سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کس کو کب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے بالکل۔ تو ہمیں سمجھنا کیا ہے کہ چاہے کوئی آپ کے سامنے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اور جس کو آپ تبلیغ کر کر کے تھک بھی کیوں نہ چکے ہوں،
تب بھی اس کے بارے میں آپ حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے۔ ہم تو مایوس ہو جاتے ہیں نا بعض دفعہ کہ اس کو تو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کبھی بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص مرتے مرتے توبہ کر لے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا بہتر۔ تو یہ بہت اہم بات ہمیں ان آیات سے سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قوت اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلاتے رہیں بنا کسی ججمنٹ کے، کسی پر بھی ججمنٹ پاس نہ کریں۔ یہ اختیار ہمیں نہیں ہے، کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلا رکوع شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔